ہمارا تعلیمی نظام آج تک تقریباً 2 صدیاں گزر جانے کے بعد صحیح طور پہ ڈیلیور نہیں کر سکا. کوئی سائنسدان کوئی کام کے بندے پیدا نہیں کر سکا. ہمارا ملک اب اس سطح پہ علمی اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے نہیں پہنچ سکا جس مقام پہ اس ملک کو ہونا چاہیے تھا یا اس سب کانٹیننٹل کو ہونا چاہیے تھا. اور حالانکہ اتنا خرچہ اتنے ایکسپینسز بھی کیے جا رہے ہیں, اب تو تعلیم ویسے ہی بزنس اور ٹریڈ بن چکی, اس کے باوجود بھی سر کا بندہ نکل رہا. ہم نقل ہی مارتے جا رہے ہیں. کوئی ہمارے ہاں سائنٹسٹ کوئی نابغہ اثر لوگ نہیں پیدا ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ اور انگریزوں کے آنے سے قبل یہاں تعلیم کا لیول 90% تھا, لٹریسی ریٹ یہاں کا 90% تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پڑھ لکھے نے تباہ و برباد کرنا چاہیے, تو میں صرف 2 باتیں صرف شارٹلی عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس تعلیم کو خراب کرنے کے لیے لارڈ میکالے نے جو اپنی رپورٹ یہاں پیش کی تھی, وہ رپورٹ میں آپ کو پڑھ کر دیتا ہوں کہ ہندوستان کی گورنر جنرل کونسل کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے, انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 2 فروری 1835 کو جو خطاب کیا تھا وہ سننے کے لائق ہے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے, یہاں کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے. وہ پہلا جو نظام تعلیم تھا, پروڈکٹیو نظام سسٹم تھا, اس کو ختم کر کے یہاں بیوروکریسی نوکرشاہی ایک جماعت تیار کرنی چاہیے جو ہمارے کام آ سکیں. اور انہوں نے پھر ہمارے سلیبس کو, ہمارے کریکولم کو بھی تبدیل کیا, چینج کیا, اور اپنے لیے کیا رکھا, اپنے لیے باقی سبجیکٹ رکھے اور یہاں کے لوگوں کے لیے صرف اور صرف ادب کو رکھا, انگریزی ادب کو اور دیگر ادب کو. اور آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ جب سب کانٹیننٹل کے اندر, بر صغیر کے اندر یہ شعراء کی بھرمار تھی, ملک الشعراء, ملک السخن, فلاں فلاں, یہ اسی دور کی پیداوار ہے سارے, جو صرف الفاظوں کا کاروبار کرتے تھے اور حقیقت میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. صرف لفظوں کو عملی لفظوں کو نئے نئے جامع دیتے رہے, نئے نئے رنگ میں پیش کرتے رہے, اور جو لڑنے کا وقت تھا, قوم کو بچانے کا وقت تھا, یہ نہرو کی طرف بانسری بجاتے رہے تھے. تو لارڈ میکالے نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے طول عرض میں سفر کیا, مجھے کوئی بھی یہاں بھکاری اور چور نظر نہیں آیا. اس ملک میں میں نے بہت دولت دیکھی ہے, لوگ اخلاقی طور پہ بہت بلند ہیں اور سمجھ بوجھ اتنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی دینی اور ثقافتی اقدار کو ہم توڑ کے نہ دیں یا ختم نہ کر دیں, اتنی دیر تک ہم ان کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے, ان پہ حکومت نہیں کر سکتے. تو میں اس لیے تجویز کرتا ہوں کہ ہمیں ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کر دینی چاہیے. یہ لارڈ میکالے پارلیمنٹ کے اندر, برطانوی پارلیمنٹ کے اندر 2 فروری 1835 کو کہہ رہے ہیں ان کا قدیم نظام تعلیم ہمیں ختم کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ جب تک یہ سمجھیں گے کہ اپنے تہذیب پہ, اپنے تمدن پہ, اپنے ملک پہ غور و فخر کریں گے, اتنی دیر تک ہمارا سودا ان کے نہیں بکے گا. جب تک ہم ذہنی طور پہ ان کو قابو کر کے ان کو ڈی گریڈ نہیں کر لیتے, اتنی دیر تک یہ لوگ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. لہٰذا ہمیں ان کا تعلیمی نظام مکمل طور پر چینج کر دینا چاہیے. تو اس وقت انہوں نے چینج کیا اور قوم کو مغلوب بنانا شروع کیا. تو آج تک قوم انہی کی مغلوب چلی جا رہی, ذہنی طور پہ انہی کی غلام چلتی جا رہی. اور اسی نظام تعلیم کو جو انہوں نے جان بوجھ کے ہمارے لیے نافذ کیا تھا, اسی کو لے کے آگے چلتے جا رہے ہیں. اور 1835 میں انگلش ایجوکیشن ایکٹ بنایا گیا, اور میکالے کا اصرار تھا کہ ہندوستانیوں کو صرف اور صرف انگریزی ادب پڑھایا جائے, جو میں نے پہلے بھی کہا. اور اپنے لیے کیا تھا کہ اپنے لیے کیمیا, برقیات, دھات کاری اور معدنی اور دیگر سبجیکٹ جتنے بھی تھے وہ بنائے جائیں, اور ہم ترقی کریں, اور انہیں صرف اور صرف ادب کا نشہ دے دوں کہ یا انگریزی بولنے کا نشہ دے کے سمجھے کہ یہ بھی کاڑے انگریز بن گئے. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں بر صغیر میں میٹرک کا پہلا امتحان جب یہ بورڈ بڑا 1843 کے اندر, تو اس کے بعد پہلا امتحان بر صغیر میں 1858 میں ہوا. اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا جان بوجھ کے کہ ہمارا تعلیمی معیار اونچا ہونا چاہیے اور ان کا تعلیمی معیار ہمارے مقابلے میں نصف ہاف ہونا چاہیے. تو اپنے لیے نمبر جو ہے پاس ہونے کے مارکس جو تھے وہ رکھے انہوں نے 65%, اور ہمارے لیے رکھے انہوں نے 32.5%. اور پھر 2 سال بعد 1860 میں وہ اساتذہ کی ثانی کے لیے یعنی 32.5 کی بجائے انہوں نے 33% کر دیا. تو تقریباً 2 صدیاں گزر چکی ہیں کم و بیش, ہم اپنے بچوں کو وہ 33% پہ ہی پاس کرتے جا رہے ہیں جو ہماری تباہی کا ذریعہ بنایا گیا تھا. اور ان کے ہاں آج بھی 65 اور 65 سے اوپر کئی درجے تک وہ لے کے چلے گئے ہیں
کیا جو ہے میرٹ اور اونچا ہونا چاہیے، اور ہمارا میرٹ کیا، ہم 33% نمبر لینے والے کے بھی اگر 5-10 کم ہو جاتے تو اسے سٹار دے کے پھر بھی دھکا لگا دیتے ہیں کہ اسے پاس کر دی جائے. تو یہی وجہ ہے، برطانیہ نے چاہا تھا، انگریزوں نے چاہا تھا کہ یہاں ہمارے غلام پیدا ہوں، جو ذہنی طور پہ ہمارے غلام ہوں، جسمانی طور پر یہاں رہیں، ہماری تہذیب کو پسند کریں، ہماری ثقافت کو پسند کریں، ہماری انوویشن کو پسند کریں، اور خود کچھ بھی نہ کریں، بس ہماری نوکری کو سب کچھ سمجھیں. تو وہ سسٹم آج تک منوان جاری ہے، اور یہاں سے نوکروں کی، نوکر شاہی کی، بیوروکریٹس کی وہ ایک اچھی جماعت نکل رہی ہے جو ادھر ہی منہ کرتی، منہ طرف یورپ شریف کے، اور انہی کی پیروی کر رہی ہے، اور اپنی تہذیب ثقافت کو تباہ کر چکے ہیں، اور اس کی طرف کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے.